الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی سورۃ الکہف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام ہے کہف، اور کہف کہتے ہیں پہاڑ میں جو بہت ہی کشادہ اور بڑا غار ہوتا ہے اسے کہف کہا جاتا ہے. اس سورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف. یہ سورت پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے محبوب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. اس صورت میں 110 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں اور 6306 حرف ہیں. 6306 حرف ہیں. اگر کوئی شخص اس پوری سورت کی تلاوت کو سن لے تو ہر سننے والے کو 6306 نیکیاں اللہ کی طرف سے ملے گی. اور اگر اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی توفیق سے اس پوری سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کر لے تو ہر تلاوت کرنے والے کو 63,060 نیکیاں ملیں گی.
63,060 نیکیاں ملے. یہ ثواب تو تلاوت کا ہے، اور یہ ثواب قرآن کی اس سورت کے سننے کا ہے. عمل کا ثواب یہ نہیں ہے. عمل کا ثواب الگ سے ملے گا. حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ اس پر عمل نہ ہو، اگرچہ عمل نہ ہو پھر بھی اتنا ثواب. اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ ثواب عمل کا نہیں ہے، یہ ثواب کاہے کا ہے؟ سیکھنے کا ہے. اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی واضح ہو گئی جو فتوے دیا کرتے ہیں. مفتی نہیں ہیں، فتوے دیتے. کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ میاں جب سیکھ لیا وہ عمل نہیں تو بیکار. جب عمل ہی نہیں ایسی معلومات سے کیا فائدہ؟ جب عمل نہیں ہے تو بیکار. غلط ہے یہ بات، یہ حدیث کے خلاف ہے یہ بات. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ اس پر عمل نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ چاہتا کہ سیکھو تو صرف سیکھنے پر ہم تمہیں اتنا ثواب دیں گے. یہ مطلب نہیں عمل نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر عمل کیے ہوئے صرف سیکھا ہے تو اتنا ثواب ملے گا، اور اگر عمل کرو گے تو ثواب بڑھے گا. عمل کا ثواب الگ ہے، سیکھنے کا ثواب الگ ہے. لہذا یہ کہنا کہ سیکھا ہے مگر عمل نہیں تو بیکار، یہ بات غلط ہے. کیوں؟ جب اس نے سیکھا ہے تو آج عمل نہیں ہے، اللہ کل عمل کی توفیق دے دے گا. اور اگر سیکھا ہی نہیں ہے آپ نے تو مر جائیں گے مگر عمل کرنا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے جب جانتے ہی نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اگر آپ جانتے ہیں مسئلہ تو عمل کر سکتے ہیں. آپ نے مسئلہ ہی نہیں جانا تو عمل کیسے کریں گے آپ؟ تو سیکھنے کا فائدہ یہ ہوا اگرچہ فی الحال عمل نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. اور یہ قرینہ اس بات کا ہے جب سیکھنے کی توفیق مل جائے اس کا مطلب یہ ہے عمل کی بھی توفیق اللہ دینے والا ہے. اگر عمل کی توفیق دینا نہ ہوتی تو سیکھنے کی بھی توفیق عطا نہ کی جاتی. حدیث میں ہے من دقا، یہ علماء کا بیان ہے، من دقا باب کریم فتحا، جو کسی شریف و کریم سخی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھلتا ہی ہے. حدیث میں ہے جس آدمی کو دعا کرنے کی توفیق مل جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ اسے کچھ دینا چاہتا ہے. اگر دینا نہ ہوتا تو دعا کرنے کی توفیق ہی نہ دیتا. لہذا اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر عمل نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. نہیں، عجیب و غریب ہے قرآن کی کتاب. قرآن اللہ کی عجیب کتاب ہے، تمام دنیا کی کتابوں سے الگ. فرمایا یہ ایسی کتاب ہے اس کو بغیر سمجھے پڑھو گے تو ثواب ملے گا. دنیا کی کوئی کتاب اگر آپ نہ سمجھیں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایسی کتاب ہے اگر نہ بھی سمجھیں جب بھی فائدہ ملے. یوٹیوب پر اس طرح کی غلط فہمیاں، کنفیوز کرنے والے بیان آتے رہتے ہیں. میاں جب سمجھا نہیں قرآن کو فائدہ کیا، اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں طوطے کی طرح. غلط ہے، یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. یہ کتاب سب سے الگ، سب سے ممتاز ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ایسی ہے جس کو اگر نہ بھی سمجھو جب بھی پڑھنے میں فائدہ ہے، سننے میں فائدہ، پڑھنے میں فائدہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو قرآن پڑھے گا تو ہر حرف پر 10 نیکیاں، 10 نیکیاں۔ یہ نہیں کہا سمجھے گا بھی، جو پڑھے گا 10 نیکیاں۔ پھر آپ نے کہا اگر کوئی پڑھے گا الف لام میم تو اسے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30۔ کیوں؟ 3 حرف پڑھے اس نے، ایک حرف نہیں ہے یہ، الف حرف لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو 30 نیکیاں ملے گی۔ اب دنیا میں آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جائیے اور اس سے کہیے الف لام میم کے معنی بتائیے، آپ الف لام میم کے معنی بتا دیجیے۔ آپ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اس کے معنی نہیں بتا سکتا، نہیں جانتا۔ جو گزر گئے ان سے پوچھ لیں، حضرت علی سے پوچھیں۔ حضرت علی بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی کے شاگرد تھے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو علی کو معلوم ہوگا۔ مگر حضرت علی بھی معذرت کریں گے، مجھے اس کے معنی نہیں ہے۔ پھر جماعت صحابہ میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم، علی سے بھی بڑے عالم، عمر سے بھی بڑے عالم، عثمان سے بھی بڑے عالم، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ صحابہ خود کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، 5 دن پہلے، یعنی آپ کی وفات پیر کے دن ہوئی، تو 5 دن پہلے یعنی جمعرات کے دن، جمعرات جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر، پیر کو وفات ہوئی 5واں دن ہے، اس سے 5 دن پہلے جمعرات کے دن آپ نے تقریر کی، آخری تقریر اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں۔ اس تقریر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کی اور یہ بھی فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ آخرت کا سفر کر لے، تو اس بندے نے آخرت کے سفر کو منتخب کر لیا۔ یہ جو آپ نے کہا تو صدیق اکبر رونے لگے، حضرت صدیق اکبر رونے لگے باقاعدہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں بڑی حیرت ہوئی، حضور ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہے چاہے آخرت پسند کر لے، اور صاحب آپ نے فرمایا اس نے آخرت کو پسند کر لے، ایک آدمی کا ذکر کیا، یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو پتہ چلا کہ جو ابو بکر نے سمجھا تھا وہ ہم میں سے کسی نے نہیں سمجھا، کہ جو ایک آدمی کا آپ نے ذکر کیا تھا اس سے مراد کوئی اور نہیں تھا، خود ذات گرامی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر تھے ہم میں سب سے بڑے عالم، جہاں ان کی نظر پہنچی وہاں کسی کی بھی نظر نہیں پہنچی۔ اور عجیب بات ہے، آپ بہت سے موقع ایسے دیکھیں گے جس میں صحابہ پریشان ہیں، مگر صدیق اکبر بالکل پریشان نہیں۔ جیسے صلح حدیبیہ کا موقع، صلح ہو رہی ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بسم اللہ نہ لکھیے، رسول کاٹ دیجئے، اور سارے صحابہ غصے میں، آپ کا آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا۔
حضور مان رہے ہیں. بے چین سب صحابہ کہ اتنی زبردستی یہ کر رہے ہیں، ایسی صلح سے فائدہ کیا؟ یہ بہت کم تعداد میں، ہماری تعداد کم تھی تو ہم نے ان کے چھکے چھوڑا دیے. آج تو ہماری تعداد 1400 ہے، اور بے چینی میں حضرت فاروق اعظم سب کے نمائندے بن گئے اور حضور کے پاس پہنچ گئے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بے شک کہ باطل پر نہیں ہیں. پھر یہ دب کے صلح کیوں ہو رہی؟ صحابہ بے چین اور سب کے ترجمان حضرت عمر بن گئے. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو قدم اٹھاتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا. یہ کہا، وہاں سے تو چلے آئے، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے. ابو بکر دیکھیے کیسی دب کے صلح ہو رہی ہے. کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو باطل پہ نہیں ہیں. حضرت ابو بکر نبی کی مجلس میں تھے نہیں، مگر حضرت عمر نے جب یہ سوال ان سے جا کر کے کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پیچھے چلو، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں خیر ہے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ نبی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. تو صدیق اکبر سب سے بڑے عالم، نبی کی وفات کے بعد جو فتنے اٹھے، ان فتنوں میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک یہ بھی فتنہ تھا. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہیں. حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کرنا ہے. سارے صحابہ ایک طرف، ابو بکر صدیق ایک طرف، اور کہنے لگے، جو نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، اگر رسی نہیں دے گا تو میں جہاد کروں، اور تم اگر نہیں جاؤ گے تو میں اکیلے جاؤں. سارے صحابہ ایک طرف. یہ مشورہ تھا، آپ جو کہیں گے وہی کریں گے. صدیق اکبر نے 11 محاذ پر لشکر بھیجے، 11 مورچوں پر. صحابہ نہیں چاہتے تھے، بھیجے. ہر محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی اور سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ ابو بکر نے جو دیکھا وہ ہم نے نہیں دیکھا. اور صحابہ نے وہ تعریف کی ابو بکر صدیق کی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر ابو بکر نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی، دین ہی ختم. اتنے بڑے عالم ہیں ابو بکر. ابو بکر صدیق سے پوچھئے الف لام میم کے معنی بتائیے آپ، تو وہ کیا کہیں گے؟ اس کے معنی ہمیں معلوم نہیں. صرف الف لام میم نہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، طا سین میم، حامیم. حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں. تو کوئی امت کا بڑے سے بڑا عالم نہیں جانتا، مگر اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. اس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے، اگر معنی نہیں معلوم ہے جب بھی ثواب ملے گا. سننے پر ثواب، پڑھنے پر ثواب. معنی نہ جان کے ثواب، معنی جانو گے تو اور ثواب ہوگا. نہیں، قرآن کو دیکھنے پہ ثواب. اللہ کی ایسی کتاب. تو غرضے کی یہ سورت جو ہے، اس میں نیکیاں کتنی ملے گی پڑھنے پر؟ 63,060، اور سننے پر 6,306. اور اگر اس کا مطلب سیکھیں گے تو نیکیاں کتنی ہو جائیں گی، اور عمل کریں گے اس کا ثواب الگ سے ملے گا. اس سورت کے بڑے فضائل حدیث میں آئے. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اس سورت کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے،
وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ دوسری روایت، جو شخص اس سورت کی آخری 10 آیتوں کو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تیسری روایت، جو اس سورت کی جمعے کے روز 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کو قیامت کے دن نور ملے گا۔ جب پل صراط سے گزریں گے تو اندھیرا بھی ہوگا اور خطرناک پل ہے، وہاں نور ملے گا، روشنی۔ پیر کے انگلیوں سے لے کر سر تک، یہ 10 آیتوں کے پڑھنے کا فائدہ۔ اور اگر پوری سورت پڑھ لے گا تو اس کو اتنا نور ملے گا پیر سے لے کے آسمان تک۔ حضرت علی کی روایت ہے، جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے 1 ہفتہ بھر محفوظ رہے گا، اور دجال ہی نہیں، دجال کا کے علاوہ ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ فتنوں کا زمانہ ہے، بڑے بڑے فتنوں میں بہہ گئے، مولوی، عالم، فقیہ، محدث۔ سلمان ندوی نے بھی ایک فتنہ پیدا کیا، بتائیے، وہ عالم بھی ہے اور کتنا بڑا فتنہ ہے وہ۔ صحابہ کے بارے میں شکیل بن حنیف کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، غیر مقلدیت کا فتنہ، فتنے ہی فتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتنے ایسے برپا ہوں گے، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے مسلسل آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے اس کے لگاتار گر جاتے، ایک ختم ہوگا دوسرا، ایک ختم ہوگا دوسرا۔ ان فتنوں کا علاج کیا ہے؟ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم غریب لوگ، ہم کمزور ایمان والے لوگ، کم علم لوگ کیسے سمجھ پائیں گے فتنے؟ کہیں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو آپ نے ایک ڈھال عطا فرمائی۔ وہ ڈھال کیا ہے؟ ڈھال کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت۔ جو ہفتے میں کرے گا اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اور ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، سب سے بڑے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے آخری فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا۔ اور سب سے بڑا فتنہ اور پہلا فتنہ، اس امت میں سب سے پہلا فتنہ اور بڑا فتنہ، ایسا جو سمندر کی موجوں کی طرح تھا، جس میں صحابہ بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ فتنہ کون سا ہے پتہ ہے؟ خلیفہ مظلوم سیدنا حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ عثمان غنی کی شہادت، اللہ اکبر، فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ نے نبوت کے زمانے کی برکتیں سب اٹھا لی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے سب کو 2 غم ہیں عثمان غنی کی شہادت کے، اور مجھے ڈبل غم ہے۔ کہنے ایک غم تو حضرت عثمان کی شہادت کا، دوسرا غم یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے ایک تھیلی دی تھی۔ کیا چیز؟ اور اس تھیلی میں تھی کھجوریں۔ کہا ابو ہریرہ لو، کہا وہ میں نے تھیلی اپنی کمر میں باندھ لی، اللہ جانے کتنی کھجوریں میں نے کھائیں اس میں سے، اور اللہ ہی جانتا ہے کتنی میں نے صدقہ و خیرات کی، مگر اس تھیلی سے کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ عثمان غنی کی جس دن شہادت ہوئی میری کمر سے وہ تھیلی غائب ہو گئی۔ یہ نبی کی برکت تھی، خدا نے سب اٹھا لی برکتیں دور نبوت کی، خدا نے سب اٹھا لی برکتیں دور نبوت کی۔ غنی کے بعد پھر رحمت کے بادل پھر نہیں برسے، غنی کے بعد رحمت کے بادل پھر نہیں برسے۔
یہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ اس کے بعد امت میں جو اختلاف، اس سے پہلے امت متفق تھی، اس کے بعد جو امت میں اختلاف پیدا ہوا وہ اختلاف ختم نہ ہوا اور نہ ختم ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا مجھے اگر شہید کر دو گے کبھی ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، کبھی ایک ساتھ دشمن سے لڑ نہیں پاؤ گے اگر تم مجھے شہید کر دو گے۔ تو پہلا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ شہادت عثمان، اور سب سے آخری فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ وہ کیا ہے؟ خروج دجال، دجال کا فتنہ ہے۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، ہر نبی نے۔ اور دجال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ جب وہ قیامت کے قریب آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام نے اپنی امت کو کیوں ڈرایا؟ نوح کو اپنی امت کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے جب دجال کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ قیامت کے دن نہیں، قیامت سے پہلے، جب قیامت سب سے آخر میں آئے گی اور سارے نبی پہلے گزر چکے، ان کے امتی بھی گزر چکے اور قبروں میں پیوند بھی ہو چکے، مگر ہر نبی ڈرا کیوں رہا ہے؟ کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرا، کیوں؟ جب وہ آئے گا تو بڑا فتنہ ہوا، فتنہ امتحان، آزمائش، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ جس قبر سے چاہے گا آدمی کو زندہ کر لے گا، پرانی سے پرانی قبر، کسی بھی نبی کا امتی ہوا کھڑا ہوگا اور قبر سے کھڑا کر لے گا، زندہ کر لے گا، اور پھر کہے گا مجھے خدا کہو خدا۔ جو کہہ دے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، جو نہیں کہے گا وہ بچ گیا۔ مرنے کے بعد زندہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، اور وہ زندہ کرے گا تو آدمی دیکھ کے فتنے میں مبتلا ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل جنت، آرٹیفیشل جہنم ہوگی۔ جو خدا کہہ دے گا وہ اس کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا، اور حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور جو خدا نہیں کہے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ اور کہے گا بادلوں سے برس جاؤ تو بادل برسنے لگیں گے۔ جو خدا کہہ دیں گے لوگ اس کو، ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، ان کے باغوں میں پھل آنے لگیں گے، اور جو اس کو خدا نہیں کہیں گے ان کی کھیتیاں سوکھ جائیں گی، ان کے باغ خشک ہو جائیں گے۔ ایسے موقع پر ایمان کو باقی رکھنا یہ آسان ہے مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے۔ کوئی ذرا سا چمتکار دکھا دے، پبلک دیکھیے اس کے پیچھے کیسے بھاگتی۔ بے نمازی ہے وہ، گالیاں بکتا ہے، مگر بابا کے وہاں بھیڑ لگی ہوئی، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، اور لوگ چلے جا رہے ہیں۔ جب وہ سونا برس رہا ہو، جب بادل سے پانی برسنے لگے، جب خزانے لے کے چلے، تو آپ بتائیے کیا ہوگا؟ صحابہ کے سامنے جو آپ نے ذکر کیا تو صحابہ تو ڈر گئے، کیا ہوگا حضور؟ آپ نے فرمایا نہیں، گھبراؤ نہیں، اگر میرے سامنے آیا تو میں مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے سامنے نہیں آیا تو تم سورہ کہف کی تلاوت کر لینا۔ جو تلاوت کرے گا وہ ہر فتنے سے بچے گا، دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ لہذا یہ سورت اور اس فتنے کو، آخری فتنے کو پہلے والے فتنے سے مناسبت ہے دونوں میں۔ پہلا فتنہ کون سا؟
عثمان کی شہادت۔ آخری فتنہ کون؟ دجال۔ دونوں میں کیا مناسبت؟ جو آدمی حضرت عثمان غنی کی شہادت میں شریک ہوا، جو شہید کرنے والوں میں، بلوا کرنے والوں میں، ان کے خلاف سازش کرنے والوں میں شامل تھا، وہ آدمی جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ وہ تو مر گئے، جو عثمان غنی کے قاتل تھے ان کے خلاف سازش کرنے والے تو مرا گئے۔ کہا مر گئے تو کیا ہوا؟ قبر میں چلا جائے گا۔ پھر بھی جب دجال ظاہر ہوگا، ایسا ہر آدمی جو عثمان غنی کی شہادت کو پسند کرتا ہے، شامل تھا یا آج بھی عثمان غنی کی شہادت کو جو پسند کرتا ہے، ایسا ہر آدمی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کے رہے گا۔ اور آپ کو پتا ہے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور 18 ذی الحجہ کو لوگ عید مناتے ہیں۔ اسی عید کا نام عید غدیر ہے۔ یہ کاہے کی خوشی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سالو، حسنین کریمین کے خالو، پوری امت کے محسن ناشر قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی ہے۔ تو دجال جب قیامت کے ظاہر ہوگا، یہ حضرت مہدی کے ساتھ نہیں، یہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ سب دجال کے فوجی، سب دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ اتنی اہم صورت ہے تو کیا کرنا چاہیے بے ہر آدمی کو؟ سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ؟ 10 آیتیں، پوری صورت نہیں، 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں آخر کی۔ مشکل ہے؟ ارے مشکل ہے؟ اتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا نفع ہر آدمی خود یاد کرے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے، اپنی بیوی کو بھی یاد کرائے، جس کے بارے میں چاہتا ہے کوئی وبا پھیلی، کرونا پھیلا ہوا ہے، ماں کہتی ہمیں بھی نہ ہو، ہمارے بچوں کو بھی نہ ہو، ہمارے شوہر کو بھی نہ ہو۔ یہ کرونا ہے، یہ تو کرونا سے بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے جسم کا نقصان تھا اور اس سے ایمان کا نقصان، اس سے جان کا نقصان تھا، اس سے ایمان کا نقصان، اور ایمان کا نقصان جان کے نقصان سے بڑا ہے۔ صحابہ نے جانیں قربان کی ہیں ایمان کی حفاظت و تحفظ کے لیے۔ یہ سورہ کہف جو ہے، اس میں جن نوجوانوں کا ذکر ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی جانیں قربان کر دی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ شاہی لباس، شاہی سہولتیں ان پہ لات مار دی تھی، جان خطرے میں ڈال دی تھی، ایمان بچ جائے ہمارا۔ تو اس صورت کو خود یاد کرنا چاہیے، یاد اگر نہیں ہے تو کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اور خالی یاد نہیں کریں گے بلکہ ہر جمعے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، بچوں سے پڑھوائیں گے، گھر والوں کے سامنے خود پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ سب کی عادت پڑھے گی انشاءاللہ، اور بڑا نفع، بڑا فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کی جب یہ سورت نازل ہوئی تو پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ میں 60,000 فرشتے آئے ہیں۔ کتنے؟ الگ سے۔ یہ اس کا اعزاز و اکرام تھا۔ اللہ نے کیا اس سورت میں بیان کیا، کب کس موقع پہ نازل ہوئی؟ اس سے پہلے میں نے درس میں بتایا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو مکے کے لوگوں نے آپس میں کہا ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ہمارے وہاں کوئی نبی آیا ہے، یہ کہہ رہے ہم نبی ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ یہودی ہیں، یہودیوں سے جا کے پوچھو یہ نبی ہیں یا نہیں، ہمیں جانچنا، امتحان لینا ہے، تو اس کے لیے کچھ ہمیں سوالات بتاؤ۔ تو انہوں نے 3 سوال بتائے تھے۔ کئے سوال؟ 3۔ روح کسے کہتے ہیں؟
وہ بادشاہ کون ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مشرق اور مغرب کا سفر کیا؟ اور وہ چند نوجوان کون تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے بھاگے اور پہاڑ میں جا کے انہوں نے پناہ لی؟ ان کا قصہ بڑا عجیب ہے، اگر وہ جواب دے دیں تو نبی ہیں، نہ دے پائیں تو نبی نہیں، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے سوال کیے، ایک سوال کا ذکر تو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا، آیا نہیں آیا؟ کون سا سوال تھا وہ؟ ارے بنی اسرائیل میں اس سے پہلے والی سورت میں ایک سوال کا جواب آ چکا ہے زبیر، کون سا سوال تھا وہ؟ یہ 3 میں سے ایک سوال کا جواب آ چکا ہے، کون سا سوال تھا؟ ہے بھائی؟ روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں پوچھتے۔ تو بنی اسرائیل پہلے 2 سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے، پہلے بنی اسرائیل پھر اس کے بعد سورہ کہف آئی۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اصحاب کہف اور سکندر ذوالقرنین کا تذکرہ، جو سوال کا جواب تھا، وہ دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن کی سورت کو شروع کہاں سے کیا؟ الحمدللہ الذی انزل عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس بات پر؟ الذی انزل عبدہ الکتاب علی عبدہ الکتاب، اس بات پر جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب۔ خاص بندے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی کتاب اتاری؟ کون سی؟ قرآن پاک۔ اس بندے سے معزز اور مکرم کوئی بندہ نہیں، اور اس کتاب سے کامل مکمل کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت اپنے بندوں کو جو نبی کے ذریعے سے عطا کی ہے وہ یہی کتاب ہے۔ کون سی؟ قرآن۔ اللہ خود کہہ رہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، انزلہ، جس خدا نے اتاری، علی عبدہ، اپنے بندے پر کیا چیز؟ کتاب، قرآن۔ معمولی نہ سمجھنا، اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے کہ ایسی کتاب ہم نے دی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اللہ نے اس میں کجی نہیں رکھی، اس کتاب میں کوئی کجی، ٹیڑھا پن، کمی نہیں رکھی۔ اس کے الفاظ ہوں یا معنی، اس کے الفاظ بڑے خوبصورت، اس کے الفاظ بڑے خوبصورت، اس کا انداز بڑا دلکش، اس میں تاثیر بڑی غضب کی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کا کفر اس کے سنتے ہی بہ گیا۔ حضرت فاروق اعظم جو قتل کرنے گئے تھے، کیا سنا تھا انہوں نے؟ یہی کتاب تھی، یہی کتاب تھی۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ تو فرمایا جس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی جس کے الفاظ بھی بہت اعلیٰ اور انداز بھی بہت اعلیٰ اور تاثیر بھی بہت غضب کی، فصاحت اور بلاغت۔ قرآن میں کیا ہے، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی جو غزلیں ہوتی ہیں، ان کے جو دیوان ہوتے ہیں، جس میں سارا ان کا کلام ہوتا ہے، تو پورا کلام ان کا ایک جیسا بولو نہیں ہوتا۔ کسی غزل میں 2-4 غزل میں 1-2 شعر بہت زبردست ہیں، باقی شعروں میں وہ بات نہیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ وہی شاعر کا شعر ہٹ ہو جاتا ہے، وہی مشہور ہو جاتا ہے، وہی غزل کی جان کہلاتا ہے، جو بہت اچھا شعر ہو۔ مگر قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں یہ دوسرے سے اچھی ہو اور باقی اچھی نہ ہو۔ قرآن کی ہر آیت فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی، نہایت خوبصورت، نہایت مؤثر،
نہایت ہی بہترین اثر کرنے والی، اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی قرآن کی جو تعلیم ہے بالکل معتدل، اس کا سمجھنا آسان، اس میں ایچ پیچ نہیں، اس کا سمجھنا آسان، اس پر عمل کرنا آسان، اس کی باتیں عقل کے مطابق، ہر زمانے کی ہر شخص کی طبیعت کے مناسب ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ خود تعریف کر رہا ہے قرآن، مگر اس کتاب کو ہم لوگوں نے بھی نہیں پہچانا کیسی ہے۔ اللہ خود بتا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت ہم نے تمہیں دی ہے، الحمدللہ کب کہا جاتا ہے؟ ارے تو کوئی نعمت ملے جبھی کہا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، جب سو کے اٹھے تو نعمت ملی نہیں ملی، دوبارہ زندگی اللہ نے دی تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ ہے اللہ کہتا ہے یہ کھانا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، استنجا کر کے صحیح سلامت آ گئے یہ نعمت ہے۔ قرآن تو تمام نعمتوں کی جان ہے، اس لیے خود خدا نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر اپنی کتاب، اور ایسی کتاب جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس میں کمی بتاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں کمی نہیں ہے، اس کے دماغ میں بولو کمی ہے، کجی ہے۔ ہر چیز میں یہی حال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو چیز بنائی ہے، ہر چیز حکمت ہے، ہر چیز میں کوئی چیز خلاف حکمت نہیں۔ اگر کسی میں حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ ہمارے دماغ کی کمی اور ہماری عقل کا قصور ہے، ورنہ ہے حکمت۔ وہ ایک آدمی گزرا، اس نے دیکھا بیل کی، اس نے کیا دیکھا؟ تربوز کی بیل، اور دیکھا کہ تربوز کی پتلی پتلی بیل اور پھل اس میں اتنا بڑا۔ کہنے لوگ کہتے تھے اللہ کے ہر کام میں حکمت، اس میں کون سی حکمت ہے؟ اتنی پتلی بیل اور اتنا بڑا پھل، اتنا بڑا۔ اور وہ آگے بڑھا، اس نے باغ میں دیکھا ایک بیل کا درخت ہے۔ بیل کا درخت بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا، بہت لمبا، اور اس میں پھل دیکھا اتنا سا لٹک رہا ہے۔ کہنے سبحان اللہ، اتنی پتلی بیل، اتنا بڑا پھل، اور اتنا لمبا چوڑا درخت، اس میں اتنا چھوٹا سا پھل، یہی حکمت ہے؟ اس میں کون سی حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا۔ وہ گلہری نے بیل جو تھا وہ تراش دیا اور ان کے سر پہ پڑا۔ اب یہ ہائے اللہ کہہ کر کے بیٹھ گئے، اور کہنے آ گئی سمجھ میں بات، آ گئی سمجھ میں بات۔ یہاں پر اگر اتنا بڑا والا پھل ہوتا تو مر گئے ہوتے، زندہ ہی نہ رہتے۔ تو اللہ کا کوئی کام خلاف حکمت نہیں ہے، لہذا اللہ کا کلام اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی کجی نہیں۔ قیمن، یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، کوئی کمی نہیں اس میں۔ قیم کے معنی جو خود قائم رہے اور جو اس سے وابستہ ہو جائے اس کو بھی قائم رکھے۔ جو الکوہل ہوتا ہے بغیر تشبیہ کے، تو جتنی دوائیں ہومیوپیتھک کی ان میں الکوہل ہوتا ہے۔ الکوہل کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ خود خراب نہیں ہوتا، اور جس میں مل جاتا اس کو بھی خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو حکیم تھے، جو معجون وغیرہ بناتے تھے، ان کے ہر نسخے میں شہد ہوتا تھا۔ شہد کی خصوصیت یہ خود خراب نہیں ہوتا، اور جس چیز میں مل جاتا اس کو بھی اللہ کرے۔ یہ کتاب تو معمولی، یہ قیم ہے، قیم خود بھی باقی رہے گی۔ اس کو فنا کرنے والے فنا ہو جائیں گے مگر یہ باقی رہے گی، اور اس کتاب سے جو وابستہ ہو جائے گا تو
تو سیدھے راستے پر اسے باقی رکھے گی، مرتے دم تک سیدھے راستے پر قائم رہے گا جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا۔ توریت میں کیا تھا، انجیل میں کیا تھا، زبور میں کیا تھا، آسمانی صحیفوں میں کیا تھا، وہ صحیفے مٹ گئے، خرد برد ہو گئے، لیکن ان میں جو تھا ان کا خلاصہ، اس کا ست، اس کا نچوڑ آج اگر ہمیں معلوم ہے تو کیسے پتہ چلا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ فرما قیماً، یہ کتاب کیوں نازل کی ہم نے؟ سنو، لِيُنذِرَ بَعْثًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ ڈرائے بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑی آفت سے۔ جو آفت کدھر سے آ رہی ہے؟ مِن لَّدُنْهُ، اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے۔ یہ آفت کب آئے گی؟ کس پر آئے گی؟ جو اس کتاب کی مخالفت کرے گا، جو اس کتاب کو نہیں مانے گا، جو نبی کو جھٹلائے گا۔ یہ کتاب اس سے کیا بتاتی ہے؟ اس کو ڈراتی ہے، تمہارے لیے جہنم ہے، ایندھن ہے، اور تمہارے لیے طرح طرح کی سزا ہیں۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے۔ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ، زقوم کا پیڑ، طعام الاسیم، یہ مجرموں کا کھانا ہے۔ ذریع، کیا بتا، تاکہ ڈرائے یہ قرآن کس کو؟ کاہے سے ڈرائے؟ بأساً، ایسی سخت مصیبت سے، آفت سے جو کدھر سے آئے گی؟ مِن لَّدُنْهُ، رحمان کی طرف سے۔ اللہ جب کسی کو سزا دے تو اس کی سزا سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ لا يعذب أحد، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وہ ایسا عذاب دے گا ایسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اور ایسے جکڑے گا ایسا کوئی نہیں جکڑ سکتا اللہ کی طرف سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب خوشخبری سنائے ایمان لانے والوں کو۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے۔ کیا خوشخبری سنائے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین صلہ ہے، بہترین معاوضہ ہے، بہترین انعام ہے۔ کیا معاوضہ ہے آخرت میں؟ جس میں ہر چیز موجود، جس میں ہر نعمت موجود، ایسی نعمت، ایسا صلہ اللہ عطا فرمائے گا ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ کیسا صلہ؟ اس سے اچھا صلہ اور بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، جس میں ہر چیز موجود۔ وہ کیا چیز ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ جنت۔ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے پیمانے میں، جنت میں ہر نعمت موجود۔ کیا ملے گا؟ کیا خوشخبری سنائے؟ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہترین اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس جنت میں 5 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، نکالے بھی نہیں جائیں گے اور نکلیں گے بھی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نکالتا تو کوئی نہیں، بنگلہ بہت بڑھیا شاندار، پوچھتا ہی نہیں، کوئی نکالنے والا پیدا نہیں، مگر آدمی خود ہی کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے چلو مسوری چلے، نینی تال چلیں، کشمیر چلیں، گوا چلیں، طبیعت کو بہلانے کے لیے۔ اللہ کہتا وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے نہ نکالا جائے گا اور نہ آدمی خود نکلے گا۔ کیوں؟ اس سے اچھا کچھ ہے ہی نہیں۔ لا يبغون عنہا حولا، قرآن کہتا ہے جنتی وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں چاہیں گے، اس سے اچھی جگہ نہیں جائیں گا۔ ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خاص طور سے یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا تجویز رکھا، اللہ کی اولاد ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟
جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، کون ہے وہ؟ مشہور ان میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، لیکن یہودی بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مکے کے مشرک بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن سب سے مشہور کون لوگ ہیں اس معاملے میں کہ اللہ کا بیٹا عیسائی ہے، اور عیسائیوں ہی سے مسلمانوں کا مقابلہ قیامت تک رہے گا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں جو قوم ہے وہ کون ہے؟ عیسائی، سب سے بڑی، اور قیامت تک ان سے مقابلہ رہے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ سب کو ڈرائے، لیکن خاص طور سے اس قوم کو قرآن ڈرانے کے لیے آیا ہے جو عیسائی ہے، جو نصارہ ہیں، جنہوں نے اللہ کی جناب میں بڑی گستاخی کی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا تک کہہ تو دیا انہوں نے، مگر ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نہ ان کو کوئی معلومات ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو معلومات، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہ عیسائیوں کے پاس ہے، اور نہ جن باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں تھی۔ اللہ بیٹا ہے، عقل سے بتاؤ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے کوئی؟ ہے؟ جو بیٹا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے انصار صاحب؟ بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ جیسا باپ ویسے ہی تو بیٹا ہوتا ہے۔ انسان کا بیٹا انسان، اور جانور کی اولاد جانور، اور اللہ کی اولاد کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اگر ہو مان لو تو کیا ہوگی؟ وہ بھی تو اللہ ہوگی، اور اللہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے۔ اور بچہ جب بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا تو اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یہ اللہ کی شان ہے۔ جو پیدا ہو وہ خدا کیسے؟ جس کی ماں ہو، جس کی ماں ہو، جس کی نانی ہو، جس کے خالو ہو، جس کی خالہ ہو، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر، ان کی والدہ کی پیدائش کا ذکر، ان کے خالو زکریا کا ذکر، ان کی خالہ کا ذکر، جس کا کنبہ خاندان قبیلہ سب ہو، وہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے خدا کا؟ عقل کا علاج ہو۔ اللہ کہتا ہے ما لهم به من علم ولا لآبائهم، بڑی پڑھی لکھی قوم ہے عیسائی، بڑے عقل مند ہیں، مگر اس معاملے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کے باپ دادا کے پاس ہے۔ دوسری بات، بیٹے کو باپ پیدا نہیں کرتا۔ جتنے بیٹے ہیں ہم سب کسی کے بیٹے ہیں، تو پیدا کس نے کیا ہے؟ باپ نے پیدا کیا ہے۔ باپ پیدا نہیں کرتا، اللہ پیدا کرتا ہے۔ عیسیٰ کا باپ اگر تم نے اللہ کو بتا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ کو اللہ نے پیدا بولو نہیں کیا، اللہ کے خالق ہونے کا انکار ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کی سب مخلوق ہیں، پیدا کی ہوئی ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑی گالی۔ کیا کہا خدا نے؟ سنیے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی بھاری ہے وہ بات، اللہ کہہ رہا ہے بڑی بھاری ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔
کہاں اللہ کی شان، اللہ کی شان ہی نہیں سمجھی ان ظالموں نے کہ جو بتاتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا یہ تو اتنی بڑی گستاخی ہے کہ آسمان پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر پڑے، اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی، اللہ کا بیٹا۔ ان یقولون الا کذبا، اللہ فرماتا یہ سب جھوٹ بول رہے، خالص جھوٹ، اس کے اندر ذرہ برابر صداقت نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی گستاخی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام بھی بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے اور وہ ظالم ایمان نہ لاتے، کہا 3 سوالوں کا جواب دے دیجئے، آپ نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، مگر مرغے کی ایک ٹانگ وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ہر امتی سے، آپ چاہتے تھے ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے۔ ایمان لائے گا تو جہنم سے بچے گا، ایمان نہیں لائے گا جہنم کا ایندھن بن کے رہے گا۔ جب سمجھانے کے بعد کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو اللہ کے نبی کو بہت غم ہوتا تھا، بہت غم، اتنا غم ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ آپ کی روح غم کرتے کرتے پرواز کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا، تسلی دی، اور کیا کہا؟ اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کی باخع نفس کا، اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا اگر یہ ایمان نہیں لائے، بِهَٰذَا الْحَدِيث اس قرآن پر اگر یہ ایمان نہیں لائے، اسفا افسوس کرتے کرتے، غم سے گھٹتے گھٹتے ایسا لگتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے۔ اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، وہ کام آپ نے پورا کر دیا۔ آپ کا کام منوانا نہیں ہے، کام تبلیغ کرنا ہے۔ جو مانے گا اس کا فائدہ ہوگا، جو نہیں مانے گا اسی کا نقصان ہوگا۔ آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے پیغمبر یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان۔ کیا ہے دار الامتحان کا مطلب؟ دار مانے گھر، امتحان مانے امتحان کا گھر۔ اور امتحان میں کوئی پاس ہوتا ہے؟ کوئی، سب پاس نہیں ہوتے۔ لہذا دنیا میں جب دار الامتحان ہے، یہاں کفر بھی رہے گا، ایمان بھی رہے گا، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں، یہاں امتحان ہوگا، جو پاس ہوں گے ان کا ریزلٹ آخرت میں ملے گا، اور جو فیل ہوں گے ان کا نتیجہ بھی، سزا بھی ان کو آخرت میں ملے گی۔ کیا فرمایا خدا نے؟ سنیے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق۔ زمین پر جو کچھ بھی ہے، کیا ہے زمین پہ؟ ارے زمین پہ کیا ہے؟ تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ۔ زمین پہ کیا ہے؟ کیا نہیں ہے زمین پہ؟ زمین پہ کیا نہیں ہے؟ پہاڑ، پودے، نباتات، جمادات، حیوانات، کانے، سونا، چاندی، لوہا، پیتل، انسان، یہ سب زمین پر ہیں۔ یہ ساری چیزیں زمین کی زینت ہیں، خوبصورتی ہے، اور اتنی خوبصورتی ہیں جو آدمی ان کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، یہاں کی لذتوں میں آدمی پھنس جاتا ہے۔
پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو قربان کر دیتا ہے۔ لہذا جو آدمی یہاں کی لذتوں میں پھنس گیا اور آخرت کو بھول گیا، ایمان وہی نہیں لاتا اور وہ آدمی فیل ہو گیا۔ اور جس نے یہاں کی لذتوں کو دیکھا مگر اللہ کی رضا کے لیے لذتوں کو قربان کر دیا، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے لذتوں کو، مزوں کو، دولت کو قربان کر دیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، ایمان لائے گا، جنت ملے گی۔ شروع سے آخر تک یہی دیکھتے چلے جائیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر ایک صحابی ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھی مشابہ تھے اور بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ روزانہ بڑا قیمتی جوڑا پہنتے تھے، عرب کے مزاج کے خلاف بڑا قیمتی، اور گھنٹوں اپنے آپ کو آئینے کے آگے بناتے اور سنوارتے تھے۔ اور جب یہ چلتے تھے تو ان کی ایک چال تھی، بڑی مستانہ چال تھی، وہ مشہور تھی۔ یہ چال مصعب ابن عمیر کی ہے، بڑے ممتاز، بڑے خوبصورت، بڑے صاحب جمال، اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب دین کی دعوت دی تو انہوں نے پڑھ لیا کلمہ۔ جب کلمہ پڑھنا تو ان کی ماں کو پتہ چل گیا۔ ماں نے کہا مصعب، یہ دولت، یہ کپڑے، یہ پوشاک، یہ جائیداد، یہ باغ، یہ ساری چیزیں جب ہیں، جب اپنے باپ دادا کے دین پہ رہو، اگر تم نے کلمہ نہیں چھوڑا تو ان میں سے تمہیں ایک ڈھیلا بھی نہیں ملے گا۔ اتنا ناز و نعمت کا پلا ہوا آدمی ہے جو ایسی پوشاک، ایسے کپڑے پہننے کا عادی ہو۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی ماں سے کیا کہا؟ یہ سب چھوڑنا گوارا ہے مگر ایمان چھوڑنا گوارا نہیں۔ اور کہا یہ کیا ہے؟ چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا دامن نہ چھوٹے، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے۔ مصعب ابن عمیر کیا ہوئے؟ امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی قدر کی ان کی۔ سب سے پہلے مدینے میں آپ نے تبلیغ کے لیے انہی کو بھیجا اور قرآن پڑھانے کے لیے انہی کو بھیجا، اور ان کی دعوت پر بہت لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک دن حضور نے دیکھا اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مصعب ابن عمیر کے جسم کے اوپر جو ہے وہ سیدھا چادر پھٹی ہوئی اور چہرے کا رنگ فاقے کی وجہ سے پدمردہ۔ صحابہ سے آپ نے کہا یہ وہ نوجوان ہے جو مکے کا سب سے مالدار تھا، سب سے اعلیٰ کپڑے پہنتا تھا، سب سے زیادہ یہ ناز و نعمت میں پلا ہوا آدمی تھا، مگر اس نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ آج اس کا یہ حال ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اللہ فرمائے زینت ہے دنیا، اور یہاں کی رنگینیوں میں سب پھنس جاتے ہیں، جانتے بھی ہیں اس کے بعد بھی پھنس جاتے ہیں۔ ایسے پھنستے ہیں جیسے کھجلی، جب آدمی کی کھجلی ہو جاتی، اللہ نہ کرے کھجلی ہو، تو کھجلانے میں مزہ بالکل نہیں آتا۔ بولو آتا ہے؟ کھجلانے میں مزہ بہت آتا ہے، اور جانتا ہے کھجلانے کے بعد جلن پڑے گی، زخم ہوگا، پانی بہے گا، مگر اس وقت نہیں سوچتا کچھ، وہ کھجلاتے چلو۔ دنیا کی زینت کا حال یہی ہے، اگر حرام کھانے سے جہنم، رشوت سے جہنم، مگر لوگ کتنا شوق سے رشوت لے رہے ہیں، کتنے شوق سے سود کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی رعنائیوں میں کھو گئے۔ یہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ شہزادے تھے،
انہوں نے سب پہ لات مار دی، کاہے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے، ارشاد فرما اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے بنایا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں، زمین کے لیے رونق۔ کیوں بنایا رونق؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ امتحان اچھے عمل کرنا ہے۔ اچھے عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا احسن عقلا، اس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ عقل کے اعتبار سے اچھا ہو، اور اللہ کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بچانے والا ہو، اور اللہ کے حکموں پر اطاعت میں سب سے آگے بڑھنے والا ہو، وہی آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اللہ نے امتحان لینے کے لیے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور اللہ فرماتا یہ دنیا کی زینت ہے، یہ نہ دنیا رہے گی نہ یہاں کی زینت رہے گی، نہ پاس ہونے والے یہاں رہیں گے نہ فیل ہونے والے رہیں گے۔ ایک دن اس دنیا کی زینت کو ہم بالکل ختم کر دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس پر بنانے والے ہیں ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں چٹیل میدان، سب کاٹ پیٹ کے سب برابر، دنیا کی رونق ختم، آسمان بھی ختم، زمین بھی ختم، پہاڑ بھی ختم، دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں پاس ہو گئے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو ناکام اور نامراد ہو گئے ہیں ان کے لیے جہنم کا جیل خانہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کا جو جواب تھا اس کا ذکر کیا۔ کیا سوال تھا؟ وہ نوجوان کون تھے جو دین کی حفاظت کے لیے چلے گئے تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اور ایک پہاڑ میں انہوں نے پناہ لی، اور اس کے بعد اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی 309 سال تک، اور پھر ان کو خدا نے زندہ کیا۔ تو یہ واقعہ یہودیوں نے مکے والوں سے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھوایا تھا، اور یہ سمجھ کر کہ یہ واقعہ بہت عجیب ہے، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ کیا تم نے سمجھا یہ قصہ بہت عجیب ہے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے عجیب، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس سے زیادہ عجیب عجیب چیزیں موجود ہیں، تم نے اسی کو عجیب کیسے سمجھا؟ کیا کہہ رہا ہے سنیے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غار والے اور پہاڑ والے یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں بہت عجیب تھے؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ واقعی عجیب تھے، مگر سب سے زیادہ عجیب نہیں تھے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں کیا ہے؟ آسمان دیکھو، بغیر پلر کے اتنی بڑی چھت، اتنی پرانی اور مضبوط چھت، اس کے روغن میں بھی فرق نہ آئے، اس کو کھڑا کر دینا، بادلوں سے پانی برسانا، زمین سے نباتات کا اگانا، رنگ برنگی ہر چیز کو اگانا، اور اللہ تعالیٰ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں 3 دن ٹھہرانا، اور دشمنوں کا دروازے پر پہنچ جانا، اور پھر اللہ کا ان کو اندھا کر دینا، ان کا نظر نہ آنا، اور عافیت کے ساتھ اللہ کے نبی کا صدیق اکبر کے ساتھ مدینے پہنچ جانا، اس واقعے سے زیادہ عجیب ہے۔ ایک مکڑی کا جالا تان دینا، اور اس کو دیکھ کر کے ان لوگوں کا وہاں سے واپس آ جانا، حضرت صدیق اکبر کا نبی سے یہ کہنا، اے اللہ کے نبی، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا
تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی کا تسلی دینا ہے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اور ناکام و نامراد واپس آ جانا۔ ایسے بے شمار چند اللہ تعالی چند فاقہ مستوں کو جن کے پاس اسلحے بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ یہ واقعہ بھی عجیب ہے، مگر اس سے بھی بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس واقعے کو اجمالاً بیان، اجمالاً کا مطلب یعنی شارٹ کٹ، اور پھر اس کی ڈیٹیل بیان کی۔ پہلے اجمالاً کیا بیان کیا سنیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذ اول فیتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوانوں نے پناہ لی غار میں۔ یہ چند نوجوان کون تھے؟ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ بڑی تفصیل اس میں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے پوچھوایا تھا، کافروں کو بتایا تھا یہ پوچھو، تو ظاہر بات ہے یہودی تو کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، توریت میں انہوں نے پڑھا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آئے ہیں، اور یہودی یہ سوال کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، بڑا پرانا واقعہ۔ اور یہ کہاں کا واقعہ؟ روم کا۔ روم میں ایک شہر تھا، اس کا نام ہے ترتوس، افسوس بھی اسے کہا گیا۔ وہاں کا ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم، بڑا جابر، بت پرست، اس کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ دقیانوس۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو بت پرستی نہیں کرے گا پھانسی دے دیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ بہت سارے لوگ ڈر گئے، بہت سارے لوگ دنیا کے فائدے کے لیے کیا کیا؟ بت پرستی اختیار کر لی۔ یہ جو نوجوان تھے انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کا ایک میلہ ہوتا تھا، اس میلے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان کے آگے جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ یہ چند نوجوان بیزار تھے اس سے، توحید والے لوگ تھے، اللہ نے ان کی عقل سلیم عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی، لہذا ان کو وہ سب برا لگتا تھا۔ عبادت کا لائق اللہ ہی ہے۔ یہ لوگ بھی اس نوجوان اپنے گھر والوں کے دباؤ میں گئے، مگر مجمع میں دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک نوجوان سب دیکھ بیزار ہو کر ایک جگہ ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ سب کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بیکار فضول کام۔ سب آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دوسرا نوجوان بھی آیا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ جب یہ آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایک بولا میری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، اور کیا کر رہی ہے بتائیے؟ یہ بالکل باطل ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو مجھے نہیں دل لگتا میرا، میں آ گیا۔ دوسرے کا یہی بات میری بھی ہے، تیسرے کا یہی حال میرا بھی ہے۔ یعنی خود دل کے اندر ان کے آپس میں ایک داعیہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس مجمع سے الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ہم نشین جب کبھی ایام بھلے آتے ہیں، خود سے ملنے کی وہ راہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ کوئی پروگرام نہیں ہے پہلے سے، ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں ہے، الگ الگ آتے گئے۔ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ تینوں کیوں آ گئے؟
ساتھوں کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں الارواح جند مجندہ، روحیں ایک لشکر کی طرح تھیں. روحیں جو تھیں دنیا میں آنے سے پہلے لشکر کے، جن روحوں میں آپس میں تعلقات تھے، ایک دوسرے کی طرف رخ تھا، چہرہ تھا، دنیا میں ان میں مناسبت رہے گی. اور جن کا آپس میں پیٹھ تھی ان میں عداوت رہے گی. تو نظام الہی شروع سے آیا. وہ نوجوان وہاں پر اکٹھا ہو گئے اور ان سب نے کہا کہ اب ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک عبادت خانہ اپنا بنا لیا، الگ سے عبادت کرنے لگے. بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے بلوایا اور کہا پتہ ہے تمہیں کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا اس کی سزا پتہ ہے تمہیں؟ وہ بالکل ڈرے نہیں، جھجکے نہیں. ان کو پتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کہ یہ سزا دی جاتی ہے، پھانسی دی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا. مگر انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بادشاہ کے سامنے زوردار انداز میں اللہ کی توحید کی دعوت دی. بادشاہ نے خلاف مزاج، خلاف عادت، ورنہ تو فوراً سر قلم کرا دیتا تھا. کہا تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے مجھے، اور ایسا ہے ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں، غور کرو. اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تم نے اس مذہب سے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہی حشر ہوگا جو ان سب کا ہوا. اور وہاں سے لوگ چلے آئے. اب انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں رہ کر کے بادشاہ نے اگر پکڑوایا اور ظلم کیا، زیادتی کی، دہشت گردی کی، ہو سکتا ہم دین سے پھسل جائیں اور کلمہ کفر زبان سے کہہ لیں. اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کہیں جا کے چھپ جانا چاہیے. چنانچہ گھر سے انہوں نے ضروری پیسے لیے اسی زمانے کے کچھ، اور اس کے بعد وہ لوگ قریب میں غار تھا، اس غار میں جا کر کے چھپ گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے. ایک آدمی ان میں سے بھیس بدل کر شہر میں کھانا وانا لینے چپکے سے چلا جاتا تھا. ایک دن وہ آیا بھاگا ہوا، ہانپتا کانپتا. شہر میں تلاش ہو رہی ہم لوگوں کی، اور ہمارے ماں باپ کو بلا کر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، خیریت نہیں ہے. چنانچہ ان سب نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، اے اللہ مجھے فتنے سے بچا دے، میرے ایمان کی حفاظت فرما. جب وہ گئے تو ساتھ میں کتا بھی گیا، اور وہ کتا بھی دروازے پہ بیٹھ گیا. انہوں نے جب دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور ان سب کے اوپر اللہ نے نیند طاری کر دی، اور وہ سوتے رہے. اور کتنا لمبا عرصہ سوئے؟ 300 سال سے زیادہ، 309 سال تک. وہ غار ایسا تھا، دھوپ اس میں آتی تھی مگر جسموں پہ نہیں پڑتی تھی. طلوع ہوتے وقت بھی، غروب ہوتے وقت ان کو دھوپ کی بھی ضرورت ہوگی. ان کو کروٹیں بھی خدا دلواتا رہتا تھا تاکہ زمین کا جسم نہ کھا لے. سوتے رہے وہاں. 300 سال کا عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے جب وقت آیا تو ان کو بیدار کیا. زمانہ بدل چکا تھا، شہر میں بھی بدل چکا تھا. 300 سال معمولی بات ہے. سکہ بھی بدل چکا تھا، حکومت بھی بدل چکی تھی، راستے گلیاں سب بدل چکی تھی. اب لگی بھوک، جیسے جاگے بھوک لگی تو ایک آدمی کو بھیجا کھانا لانے کے لیے. ان کا نام تھا تملیخہ. اور کہا دیکھو سنبھل کے جانا، کہیں پتہ نہ چل جائے لوگوں کو، اور پھر ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے مظالم کا تختہ وہ بنا لیں. اور دیکھو حلال کھانا لانا، اس کا خیال رکھنا. اب وہ آدمی وہاں پہنچا. پہنچنے کے بعد لباس بدل کر کے جب اس نے کھانے کے لیے پیسہ دیا
تو وہ سکہ دیکھ کر کے جو دکاندار تھا وہ حیرت میں پڑ گیا، یہ کہاں سے لائے تم؟ یہ تو لگتا ہے تمہیں پرانا کوئی خزانہ مل گیا ہے، صحیح صحیح بتاؤ تم۔ اب پکڑے گئے، پہچانتے نہیں تھے، بھیڑ لگ گئی، مجمع لگ گیا، سرکاری افسران کو اطلاع ملی، وہ آئے، ان سے تفتیش کی تو دیکھا یہ تو بڑا پرانا ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا تھا، جب سو گئے تو بادشاہ نے پہلے تلاش کرایا، جب کہیں نہیں ملا تو ایک تختی تھی، ایک تختی پر ان کے نام، ان کا خاندان، ان کے غائب ہونے کی وجہ، یہ سب لکھ کر شاہی خزانے میں رکھوا دی تھی۔ اب اس کے 300 سال کے بعد ان افسران نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، لہذا وہ دیکھا، سکہ دیکھا اور تختی دیکھی اور پھر ان کے نام کی تحقیق کی تو پتہ چلا یہ وہی نوجوان ہیں جو کھو گئے تھے اور جن کے نام کی تختی لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ اس زمانے کا بڑا نیک تھا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک تھا، تو اور مسلمان لوگ تھے، عبادت کرنے والے لوگ تھے، مگر اس زمانے میں اختلاف ہو رہا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ تو کرے گا مگر کیسے زندہ، خالی روح زندہ کرے گا یا روح اور جسم دونوں زندہ کرے گا، اس میں اختلاف تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا میری قوم میں سے اختلاف ختم ہو جائے اور سب ایک عقیدے پر آ جائیں کہ روح بھی ہوگی اور جسم کے ساتھ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، کوئی کارنامہ ایسا سامنے آ جائے جس سے میری پبلک میں، قوم میں اختلاف ختم ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ لوگ بیدار ہو گئے، وہ انہوں نے سکہ دیکھا، وہ سکہ ذریعہ بنا کا ہے کا پہچاننے کا، کہا یہ تو بڑا پرانا ہے۔ اسی لیے جو آدمی بہت پرانا ہوتا ہے، پرانی باتیں کرتا، لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑے دقیانوسی آدمی معلوم ہوتے ہو ہیں۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ دقیانوس تھا۔ تو جو دوسرا بادشاہ اس زمانے کا تھا نیک، وہ آ کے باقاعدہ ان سے ملا، ملاقات کی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ اسی غار میں ان کو موت دے دی۔ اور دروازے پہ کتا، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، ڈھانچہ اس کا، تو اللہ نے 300 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ جسم بھی لوگوں نے دیکھے، روح بھی لوگوں نے دیکھی، سب کو یقین آ گیا جو خدا 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ اسی طرح موت کے بعد دوبارہ جسم کو روح کے ساتھ زندہ کر سکتا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے دروازے پر ایک مسجد بنوا دی، کاہے کے لیے؟ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں انہی کی پوجا شروع ہو جائے۔ مسجد دیکھ کر کے پتہ چلے گا یہ اللہ کے اولیاء تھے، مسجد والے تھے، عبادت کرنے والے اللہ کے بندے تھے۔ یہ غار کہاں ہے؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں، کئی غاروں میں لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، مگر قرآن نے اس کو بتایا نہیں، حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ اس کے چکر میں پڑھنا بھی بولو نہیں چاہیے۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے قرآن اتنی ہی باتیں قرآن میں اور حدیث میں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں، فقالوا، اور کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا اصحاب کہف کی ہے، یاد کر لو کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، عطا فرمائیے ہمیں، من لدنکا، خاص اپنے پاس سے رحمت کی ضرورت ہے اللہ، دین کا بقا، دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، دشمنوں کی اذیت سے محفوظ رہے، اللہ رحمت عطا فرمائیے۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے اللہ میرے اس کام میں آسانی پیدا فرما دیجئے، آسانی کا سامان مہیا فرما دیجئے، مقصد بھی پورا ہو جائے اور اسباب بھی اللہ پورے ہو جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی۔ کانوں پر تھپکی دینے سے قرآن کیا بتانا چاہتا ہے
یعنی ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا۔ اس لیے کہ جب آدمی سوتا ہے تو سب سے پہلے کان بند نہیں ہوتے ہیں، سب سے پہلے کیا بند ہوتا ہے؟ آنکھیں۔ مگر کان کام کرتے رہتے ہیں، کچھ سنائی دیتا رہتا ہے۔ جب گہری نیند طاری ہوتی ہے تو کانوں سے سنائی دینا بھی بند ہو جاتا ہے، اور جب آدمی اٹھتا ہے، جاگتا ہے، تو پہلے آنکھیں نہیں کھلتی، سب سے پہلے کان ہی کھلتے ہیں، آواز سے چونکتا ہے اور ایک دم سے اٹھ جاتا ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے تھپک دیے ان کے کان اس غار میں چند سالوں تک۔ اللہ نے کیا کہا؟ کئے سالوں تک؟ چند سالوں تک۔ اور تھے کتنے سال؟ 309 سال چند سال ہوئے؟ ارے 309 سال چند سال ہوئے؟ چند کسے کہتے ہیں؟ ارے دو چار کو کہیں گے، اور یہ پورے 309 سال، اور اللہ کہہ رہا چند سال کا۔ اللہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں جو ایک دن ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کے وہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ 300 سال 1000 سال میں کتنے ہوئے؟ بولو، چند ہی دن میں ہوئے۔ اور چند دن سونے کو تم تعجب سمجھ رہے ہو، یہ تو چند ہی دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا۔ کیوں اٹھایا؟ لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جان لیں اور لوگوں کو بتا دیں دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت رہنے کی مدت کو زیادہ جاننے والی ہے۔ جب سو کے اٹھے تو آپس میں کوئی کہنے لگا کتنے دن ہم یہاں رہے ہوں گے؟ تو ایک نے کہا 1 دن رہے یا 1 دن سے کم۔ دوسرے نے کیا کہا؟ اللہ جانتا ہے کتنے دن ہم رہے، چکر میں مت پڑو۔ تو یہ دونوں جماعتوں میں سے صحیح بات کس کی تھی؟ جس نے یہ کہا کہ دن میں 1 دن رہے یا 1 دن سے کم نہیں، جس نے کیا کہا؟ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت تک ہم رہے۔ یہ ہوا اجمال، عنوان۔ آگے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کی تشریح اور وضاحت انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں کی جائے گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یہ جو آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ آیت ہے 11 نمبر۔ جو بچے رات میں جاگتے ہیں اور نیند ہی نہیں آتی ان کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس آیت کو اگر پڑھ کے دم کر دیا جاتا ہے تو اس کی برکت سے ان کو جلدی نیند آ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، بیماروں کو شفا دے دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے اللہ خیر سے ان کی مدد فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں، جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ